ہمارے آج بھی جو نیٹ ہو رہے ہیں وہ بانسوں کی شکل میں لگے ہوئے ہیں. اگر یہ رزلٹ اورینٹڈ کرکٹ نہ ہوئی تو اٹس اے ڈیڈ کرکٹ. نو ون وانٹس ٹو واچ اٹ. اتنی ہسٹوریکل سیریز ہے, ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں تھے. لوگ آتے ہیں موجیں کر کے نکل جاتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا. جو پاکستان کرکٹ بورڈ میں احسان مانی صاحب اور اسپیشلی وسیم خان کی شکل میں جو ہمارے پاس سی او تھا, انہوں نے 3 سال صرف موجیں کی اور کچھ نہیں کیا. کوئی انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. پچھلے 25 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہر چیز وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. آج بھی پاکستان کا میں ٹیسٹ دیکھ رہا تھا تو سکرین جو تھی وہ پردوں کی شکل میں لگی ہوئی تھی. تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے آج بھی جو نیٹ ہو رہے ہیں وہ بانسوں کی شکل میں لگے ہوئے ہیں. ہوا چلتی ہے تو بانس جو ہیں وہ ہل رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے نہ اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی, ہم نے موجیں کی, باتیں بڑی بڑی کی. پاکستان کا ڈومیسٹک اسٹرکچر ابھی تک ہم نے ری ویمپ کیا وہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکے. تو کون لوگ ہیں جن لوگوں کو یہ ذمہ داریاں دی گئیں, وہ تو اپنے 3-5 سال گزار کے چلے گئے اور وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی چلے گئے. لیکن پاکستان کا سسٹم آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکا. پاکستان کا پلیئر آج تک فائنینشلی سیکیور نہیں ہو پا رہا. ہم پاکستان کی اس فیلڈ میں کرکٹ جو کہ تمام لوگوں کا پسندیدہ کھیل ہے, ہم اس کو لوگوں تک ابھی تک صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے. ہم اپنے فینس کی انگیجمنٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ہر مرتبہ میں سنتا ہوں کہ جی اس کے اوپر بعد میں بات ہوگی, انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ بعد میں بات ہوگی. بھئی کب بات ہوگی؟ کون کرے گا یہ سب کچھ؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ابھی میں یہ ٹیسٹ میچ دیکھ رہا تھا, تو ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں اس طرح کی کرکٹ کھیل کے جس کے اندر نہ انٹینٹ نظر آ رہا ہے. اگر یہ رزلٹ اورینٹڈ کرکٹ نہ ہوئی تو اٹس اے ڈیڈ کرکٹ. نو ون وانٹس ٹو واچ اٹ. آپ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹرن ہو رہا ہے تو پھر ٹرن ہو, سلو ہے تو لیکن ٹرن تو ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک 2 دنوں کے اندر جو کرکٹ کا جو میں نے دیکھا ہے وہ ابھی تک رزلٹ نہیں نکلے گا, یا دوسری ٹیم بہت برا کھیلے تو پھر آپ کو رزلٹ نکلے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کرکٹ کی ریوائول جو ہم نے پاکستان میں کر رہے ہیں, یا پاکستان کی اتنی ہسٹوریکل سیریز ہے, ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ جس میں گراؤنڈس کی کنڈیشن, جس میں تمام پلیئرس کی ویلفیئر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو نہ ابھی تک کمپیٹیٹیو کرکٹ جو ہے اس کا کوئی جال بچھایا گیا, نہ اس کو کنیکٹ کیا گیا کہ ایک بچہ جو اسکول سے اپنی کرکٹ سٹارٹ کر رہا ہے وہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچنے کے لیے جو سٹیجز ہیں اس کو کیسے کنیکٹ کر کے وہاں پہنچے گا. اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. پچھلے 4 سال سے میں نے تو نہیں دیکھا. تو عمران بھائی ایز اے پرائم منسٹر صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا, یا ان کے جو ساتھی تھے اس وقت, انہوں نے جو وعدہ کیا, جو چیئرمین تھے اور جو وسیم خان تھے, ان کی کوئی بھی چیز ابھی تک مجھے نظر نہیں آئی. نہ فائنینشیل ہیلپ کی جا رہی ہے پلیئرس کی, اور نہ ہی اپورچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو سنا آپ سے ناراض ہو گئے اس کے بعد احسان مانی صاحب, برا منایا انہوں نے. میرا ان کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق بہت اچھا رہا, بالکل کوئی ناراضگی نہیں تھی ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ابھی جو ٹیسٹ میچ کی آپ نے بات کی ہے اور آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے بنیادی ڈھانچے کے حوالے سے, آپ کو امید ہے کہ رمیز راجہ چونکہ وہ پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے, ایک لمبا عرصہ انہوں نے کامنٹری بھی کی ہے, تمام ملکوں کو قریب سے دیکھا کھیلتے ہوئے بھی, باہر بیٹھ کر اس کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ڈائریکشن میں ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی؟ جی, میں ابھی تک تو ان کے ڈیولپمنٹ پارٹ کو کامنٹ اس لیے نہیں دے سکتا کہ میں نے کچھ اچھا ہوتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا. ابھی آئی تھنک ان کو کام کرتے ہوئے 6 سے 8 ماہ ہوئے ہیں, تو بہت ارلی ہوگا ان کو جج کرنا یا ان کی چیزوں کو دیکھنا. اسٹیٹمنٹس آئی ہیں جو مجھے لگتا ہے تھوڑی سی فیملیئر اسٹیٹمنٹس دی ہیں انہوں نے, فین انگیجمنٹ کے لیے بہت اچھی ہیں, شاید پرسنل پروجیکشن کے لیے بھی بہتر ہوں, لیکن ابھی تک مجھے امپلیمنٹیشن آف کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ میں ان کے اس کام کو جج کر سکوں, جیسے 2 پورٹیبل پچز کی بات ہوئی, تو وہ پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی ضرورت پاکستان کے وہ 12 یا 15 جو فرسٹ کلاس وینیوز ہیں وہاں پہ اپ گریڈیشن ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ ہے, وہاں پہ وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنا جہاں سے وہاں کا اسٹینڈرڈ اوپر ہو سکے, وہ ضرورت ہے. ہم اپنے ٹیسٹ وینیوز میں چلے جائیں, وہاں پہ واش روم میں کنڈی نہیں لگتی, وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونے والی ہے. وہاں کے گراؤنڈس کے اندر اکوپمنٹ نہیں ہے پراپر, ہم گراؤنڈس کو اچھی طرح کور نہیں کر پا رہے. ہمارے کیوریٹرس کے پاس وہ ماڈرن کرکٹ کھلانے والا جو ایک ان کو اکوپمنٹ چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو بہت سی چیزوں پہ کام ہونے والا ہے. تو میں ابھی تک ان کی حوالے سے یا ان کے ویژن کے حوالے سے اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تک ان کو ٹائم بھی تھوڑا ملا اور ابھی تک کوئی چیز سامنے بھی نہیں. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ وہ ان کرکٹ کی ان تمام چیزوں کو دیکھیں. آپ ایز اے ایڈمنسٹریٹر اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں کر پائے
آپ اگر کرکٹرز کی ویلفیئر کے لیے آپ کچھ نہیں کر پائے تو آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز اگر اچھے نہیں ہیں, 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریشن میں سب سے امپورٹنٹ ہے. انٹرنیشنل آپ کے جو ہے وہ ریلیشنز اسٹرانگ رہنے چاہیے, آپ کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اپنی بہت اسٹرانگلی جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے, اور آپ کے پلیئر کی ویلفیئر جو ہے وہ آپ کی جو ہے پرائرٹی رہنی چاہیے. اگر یہ تینوں پارٹ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹر آ کے نہیں ہے ہٹ کر رہا تو وہ موجیں کرنے آیا, اس نے 2-3 سال اپنی موجیں کرنی اور بھاگ جانا. جیسے اس سے پہلے میں نے اپنی کیریئر میں دیکھا کہ بہت سے چیئرمین آئے جنہوں نے اپنی پرسنل پروجیکشن کی, بڑی بڑی باتیں کی, یوٹیوب اسٹیٹمنٹ دی تاکہ ان کے جناب وہ فالوورز بڑھ جائیں. دیٹس اٹ. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ بہتری آئے پاکستان کے. یہ تینوں پارٹ جو میں نے بولے ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے, اور اگر کسی سے نہیں ہو رہا, جو کہ پچھلے 20-25 سالوں میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور کچھ نہیں ہوا ہوا, تو ان کو چینج کر دیں, نئے بندے لے کے آئیں, وہ بندے لے کے آئیں جو بندے ان چیزوں کو کرنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک مجھے بتائیے گا سمجھنے کے لیے, جو ہمارے سننے والے بھی ہیں, کیا وجہ ہے, مطلب لوگ جو آئے آپ کے خیال میں کر نہیں پائے, وسائل نہیں ہیں, سمجھ نہیں ہے, یا پھر کرنا نہیں چاہتے؟ میں اتنا کریٹیکل نہیں ہو سکتا کہ کسی کو سمجھنا ہو. یس, جو بھی جہاں پہ بیٹھتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کے ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں, اور وہ کمپیٹیٹیو ہوتا ہے تو اس کو وہ جاب ملتی ہے. لیکن نہ کرنے کی وجہ آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو میں نے بھی کیا تھا, کہ جیسے پلیئر آپ بھی اس کریٹیکل پارٹ کا حصہ رہے ہیں کہ جب کوئی پلیئر 2 یا 3 میچ میں پرفارم نہیں کرتا تو آپ کریٹیکل اس کو انالیسس کرتے ہیں. اس کے 2 میچ یا 3 میچ کے اگر ہم اتنے کریٹیکل ہو جاتے ہیں تو ہم 2-2 سال 4-4 سال 5-5 10-10 سال گزارنے والا وہ ایڈمنسٹریٹر, ہم اس کے متعلق کریٹیکل کیوں نہیں ہو رہے, ہم اس کا جو ہے احتساب کیوں نہیں کر پا رہے, ہم اس کی جو اس نے جاب جو اس کی ڈومین میں آتی ہے اس کے لیے اس نے کیا کچھ کیا, ہم اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا احتساب کرتے ہیں, یا اس سے پوچھتے کہ بھائی تو یہاں پہ جواب دے, یہاں پہ ہمیں جواب دے کے جا. لوگ آتے ہیں موجیں کر کے نکل جاتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی پوچھ نہیں رہا. تو اگر ہم نے کرٹیسائز کرنا ہے بہتری کے لیے اپنے پلیئر کو, تو ہم نے بہتری کے لیے اپنے ایڈمنسٹریٹر کا بھی احتساب کرنا, تاکہ وہ یہاں پہ اگر آیا ہے, اگر اس کو کسی بھی وجہ سے وہ جاب ملی ہے تو اس میں 2 سال 4 سال, کیونکہ 2 سال 4 سال انف ٹائم ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 6 ماہ میں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کسی فیلڈ میں 2 سال بیٹھے رہے ہیں, کسی ایک جاب کے لیے آپ کو 5 سال ملے ہیں اور تب بھی آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہے, تب بھی آپ کسی بہتر جگہ پہ پاکستان کی کرکٹ کو نہیں لے کے آ پا رہے, تو دیر سم تھنگ رانگ. اچھا ایک بڑا دلچسپ سوال ہے, لوگ آپ کو یہ عمومی طور پر سوال کر رہے ہوں گے کہ آپ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کوچنگ میں جائیں گے یا کامنٹری میں جائیں گے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جتنی آپ نے انتظامی حوالے سے بات چیت کی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایڈمنسٹریشن میں کسی جگہ پر موقع ملے, کیونکہ اس کے لیے پروسیس کی بھی کوئی زیادہ ضرورت نہیں. آئی تھنک کہ میں ابھی اپنے آپ کو ویری ارلی ہوگا کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کے لیے. دیکھیں, آپ نے ویلیو ایڈ کرنی ہے. میں جاب سیکر نہ ہوں, اور اللہ سے ہمیشہ میری دعا رہی ہے کہ یا اللہ مجھے جاب سیکر نہ بنا. میں 2 لاکھ 5 لاکھ 50 لاکھ اس کے لیے کام نہیں کرنا چاہتا. اگر میری زندگی میں پاکستان کی کرکٹ کے لیے کچھ اچھا کر سکا, جس میں پاکستان کے مزید میں نام روشن کر سکا, پاکستان کے پلیئرز جو میرے ساتھی ہیں, میرے آنے والی جنریشنز, اگر میں ان کے لیے بہتر کچھ کر سکا تو میں ضرور کروں. لیکن اس کے لیے مجھے اتھارٹی چاہیے, اس کے لیے مجھے آزادانہ سوچ چاہیے. میں کسی کے نہ تو میں طوطا ہوں کہ میں کسی کی بولی بولنے والا ہوں, اور نہ میں چڑیا ہوں جس میں جان نہ ہو یا جس میں طاقت نہ ہو. تو اگر مجھے طاقت ملی, اگر مجھے اتھارٹی ملی اور مجھے وہ موقع ملا, تو میں پاکستان کی نیو جنریشنز کے لیے ضرور کچھ کرنے کی کوشش کروں گا, تاکہ وہ تکلیفیں, وہ پریشانیاں, وہ جگہ جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کرکٹ کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں پہنچنے کے لیے ایک پروسیس ہے, وہاں پہنچنے کے لیے ایک ویژن ہے, وہاں پہنچنے کے لیے آپ کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ ویژن ہی نہیں ہے, وہ سوچ نہیں ہے, ویژن ہی ہمارا, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک پرانی سوچ کے ساتھ 2040 کے متعلق سوچ رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ کو آگے جانا مطابقت ہی نہیں ہے نا, کیونکہ آپ پچھلی سوچوں اور اسی پروسیس کے اندر گھسے ہوئے ہیں. اگر آپ آگے 2030 یا 2040 کے متعلق نہیں سوچ رہے, اگر آپ اس کے لیے پلاننگ ہی نہیں کر پا رہے, اگر آپ کے مائنڈ سیٹ, اس کا ویژن آپ کا اس کا بڑے ہی نہیں ہے, تو آئی تھنک چینج ہونے کی ضرورت ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کرکٹ کی فیلڈ میں ینگسٹرز کے آنے کی ضرورت ہے, اسی طرح ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی بہت سے مائنڈ بدلنے کی ضرورت ہے.